تو یہ جو 20% ہے وہ آپ نے دو چیزیں سے مینشن کی ہیں کہ کچھ وہ جو 1% ایلیٹ ہے جو ہر کاروبار میں بھی ہوتی ہے یا جن کے پاس ہی تقریباً سارے کاروبار ہوتے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے نا, پیسہ ان کے پاس ہے, وہ مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں اور وہ کاروبار چلتا ہے, کچھ ان کی جیب میں گیا. اور دوسرا آپ نے مینشن کیا کہ ایف بی آر ٹارگیٹ پورا نہیں کر پا رہا. سو یہ جو پیٹرول پر پرائسز بڑھائی گئی ہیں یہ ڈائریکٹلی اس ایف بی آر ٹارگیٹ کے لیے ہے. بڑی سمپل بات ہے. نمبر 1 جب آپ پیٹرول کی پرائس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو نمبر 1 چیز کیا ہوتی ہے؟ لیوی ہوتی ہے. جی, اس میں لیوی تو 84 روپے سے 106 روپے کر دی گئی ہے. تو 84 سے 106 روپے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ 22 روپے بن گئے. تو 55 میں سے 22 روپے یہاں چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے, میرا رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 16 سے 18 روپے ہی اس کمپنی کو پروفٹ گیا ہوگا اضافی. اس 55 روپے میں سے 18 روپے میکس اس کو گیا ہوگا, باقی سرکار کو ہی ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کان ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے, وہ جانا تو سرکار کی. دیکھیں اس طرف بھی سرکار ہے, اس طرف بھی سرکار ہے. ٹھیک ہے, پالیسی بنانے والے بھی سرکار ہیں, ٹیکس لینے والے بھی سرکار ہیں, کمپنی بھی تو سرکار کی ہے یار. تو پھر وہ برابر کرتے ہیں نا. یہ تو ایک چیز بڑی پیٹرول جو سامنے نظر آ رہی ہے, اس سے اب اسٹریٹ آف ہارموز اب تک بند ہے, اور اگر یہ وار کوئی 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ مزید بھی چلتی ہے تو اس سے جو آپ کی دیگر کموڈیٹیز ہیں ان پر بھی تو پریشر آنا سٹارٹ ہو جائے گا نا, کیونکہ یہ صرف ٹریڈ آئل کی ٹریڈ کا روٹ نہیں ہے, یہ ہماری باقی ٹریڈ بھی اسی روٹ سے زیادہ تر ہوتی ہے. تو یہاں پر تو میں دیکھ رہا قطر نے ایل این جی, ہم سب سے زیادہ قطر سے لیتے ہیں, ایل این جی نہیں پہنچ پائے گی یہاں پہ, انڈسٹری بیٹھ جائے گی, آپ کی فوڈ پرائسز بڑھ جائیں گی, آپ کی یعنی مارکیٹ میں سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. ایل این جی کی پروڈکشن قطر نے ہالٹ کر دیا, اس کی لیکویفیکیشن. اگر جنگ آج ختم ہوتی نا تو شاید قطر کو 1.5 لگے اس کی لیکویفیکیشن کرنے کے لیے. تو آپ کا ایل این جی کرائسس شروع ہو گیا. اسٹریٹ آف ہارموز کا تعلق ہی نہیں اس سے. میں کہتا ہوں جنگ آج ختم ہو جائے, اسٹریٹ آف ہارموز بھی کھل جائے, ایل این جی کی لیکویفیکیشن ہوئے گی تو آئے گا نا. اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے میں 1.5 لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو آر اسٹک. اصل میں کچھ باتیں پرانی ہیں اور کچھ باتیں کرنٹ ہیں. آپ نے معاہدے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی میجورٹی جو آئی پی پیز ہیں وہ نان رینیویبل ریسورسز کے تحت بجلی دیتی ہیں, ان کی سپلائی باہر سے آتی ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ نے سب کو خوش کرنا تھا. آپ نے آئی پی پی جس نے لگائی اس کو بھی خوش کرنا تھا, اور آپ جن ملکوں سے تیل منگاتے ہیں ان کو بھی خوش کرنا تھا. ٹھیک, اب آپ سٹک ہو گئے. آپ کو قوم سے سچ بولنا ہوگا. وزیر اعظم نے بولا ہے پرسوں, نہیں سچ تھوڑی بولا ہے. 14 نکات بتائے, خطاب کیا نہیں, انہوں نے. وہ تو انہوں نے بتایا. دیکھیں سچ بولنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے بتانا غلطی کیا تھی, غلطی کس نے کی تھی, پھر آپ حل بتاتے ہیں نا. آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, آپ آرڈر نہیں دیتے. دیکھیں اگر آپ پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں, خان صاحب بھی انکلوڈیڈ, تو وہاں پہ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا تھا. خان صاحب پاپولر زیادہ تھے تو چلو چیز چل جاتی تھی, لیکن کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا تھا. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, آپ تیل پہ بات کر رہے ہیں, جنگ لگی ہوئی ہے ایران کے اندر. جتنے وار آن ٹیرر میں عراق میں ٹنیج آف بم پھینکے تھے نا, اس سے زیادہ انہوں نے ایران میں پھینک دیے. ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ وہاں پہ ہے جہاں پہ ایک میجر دہشت گردی کا پرابلم ہے. تو میرے خیال ہے کرٹیکل ایشو شہباز شریف کو جو ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا. یہ تو نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیتے تو ہم نے تب بھی مان لینا تھا, لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو دس واز جسٹ نیریٹو بلڈنگ. کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ کیا بات کر رہے ہیں جی 50% سرکاری گاڑی نہیں استعمال ہوگی, کون حساب رکھے گا؟ میں اور آپ رکھیں گے. مثلا یہ وہ سرکار ہے جو لینڈ کروزریں لے کے دے رہی ہے, گاڑی پہ گاڑی آرڈر کر رہی ہے, جو پرکس انکریز کر رہی ہے, وہ ہمیں بتائے گی کہ سرکاری گاڑیاں آدھی استعمال ہو رہی ہیں. مگر ایک تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ 4700 cc کی گاڑی ہے اور اس کے لیے لامحدود پیٹرول ہے, اس لامحدود کا 50% کیا ہوگا, یہ کیسے تعین ہوگا؟ ابسرڈ ہے نا بات سر, ابسرڈ ہے. دیکھیں آپ ایک ایسی بات کر دیں جو کانوں کو اچھی لگے, لیکن وہ آپ میتھمیٹکلی ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر سکتے, وہ ڈیٹا نہیں ہمارے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ یہ کام کافی دیس کریں, آپ کا ادارہ کافی بڑا ہے, سرکار سے اگر کوئی ڈیٹا لینا ہو ضابطہ نہیں ہوتا سر ویسے. اچھا ٹھیک ہے, جو چیز ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو وہ نہیں ہوتی, تو سرکار یہ ڈیٹا خود دے دی کہ ہمارے افسران کیا چوری کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں یار. پھر آپ مجھے بتائیں کہ سر یہ وہی سرکار ہے جس کے آئی ایم ایف کہنے کے باوجود 1.5 سال ڈیلے کیا 17ویں اسکیل کے افسران کے ایسٹس ریلیز کرنے میں. کیوں؟ دیکھیں اس وقت شہباز شریف صاحب کو قوم سے اگر خطاب کرنا تھا تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا بھائی ملک ایران پہ حملہ ہو رہا ہے, ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے, مشکل وقت آگے آ رہے ہیں, ہم سب نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ٹھیک, یہ بات پھر بھی سمجھ آ سکتی تھی. لیکن آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ سرکار جو ہسٹوریکلی سب سے زیادہ لون لے رہی ہے, جو آئی ایم ایف کی شرطیں پورے کرنے کے لیے اپنی پوری انڈسٹریاں تباہ کر رہی ہے,
جس کے دور میں آپ کا ٹیکسٹائل ڈپ آیا ہے, جس کے دور میں آپ کی بجلی اور مہنگی ہو گئی, جس کے دور میں تیل آپ کا مہنگا ہو گیا, جس کے دور میں آپ کی ہر کموڈٹی ہائپر انفلیٹ ہوئی ہے, جس کے دور میں ڈالر تقریباً ڈبل ہو گیا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم قرآن مانی 50% تیل کا ہم استعمال کریں گے. مگر آپ کو میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا نا اچھا لگتا ہے اگر اچھا ہو, اگر بنا ہوا اچھا ہو. ریمبو موویز ہم سب نے دیکھی ہیں, بنی ہوئی اچھی ہوتی ہیں. راکی 4 دیکھی ہے, بنی ہوئی اچھی ہوتی ہے, تو بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. آپ کا پروپیگنڈا بڑے بڑے وقت پہ آ رہا ہے اور پروپیگنڈا اچھا بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ کوئی بھی کام کرتی ہے تو وہ اچھا ہو تو کریڈٹ کس کو ملتا ہے؟ مریم نواز کو. وہ برا ہو تو آپ سمجھے تنقید کس کی ہوتی ہے؟ مریم نواز. ان کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے کیا نا, اسمپشن یہ وہی کر رہی ہیں. تصویر کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں نے کئی دفعہ سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں مالک ہوں اپنے دفتر کا, وہاں سیاہ ہو سفید ہو میں ذمہ دار ہوں نا, تعریف ہوگی تو میری ہی ہوگی, کیوں تصویر لگتی ہے؟ ہماری مشورے دینے والے. جب آپ دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, عوام کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, اپنے سراؤنڈنگ کے مشیروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا, تو پھر یہ ہوتا ہے, کیونکہ ان مشیروں کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے.